السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الآیہ۔ معزز و معقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کا یہ مبارک پروگرام ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 پیش کی گئی تھی، اور اسی آیت مبارکہ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بات پہنچی تھی ایمان باللہ تک، اور ایمان باللہ کی وضاحت اور صراحت اور اس کی تشریح مختصر انداز میں ہو گئی۔ اب ایمان باللہ کے بعد جو ایمان کا دوسرا رکن ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ویسے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کی اپنی خوبیاں ہیں۔ ہم انسانوں کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی خوبیاں ہیں۔ فرشتے ہماری نظروں کے سامنے ہم کو دکھتے نہیں، فرشتے ہم سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے کیا نام ہے کہاں کے کہاں سفر کر سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ان کی خاص صفت یہ ہے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہی کام کریں گے جو اللہ نے ہو۔ تو فرشتے یہ اللہ کی مخلوق۔ کتنے فرشتے ہیں، تعداد کتنی ہم کو نہیں معلوم۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے لشکر کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے نہیں جانتا۔ فرشتوں کو اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں دی ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو فرشتے نبھاتے ہیں۔ یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات اور شیطان یہ آگ سے پیدا کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، ان فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ اور کوئی فرشتوں کا انکار کر دے کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، دکھتے نہیں، وہ بے ایمان آدمی ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے، کیا دنیا کی ہر وہ چیز کا تم انکار کرتے ہو جس کو تم نے دیکھا نہیں؟ بہت ساری چیزوں کو مانتے ہو، نہ معلوم کتنے ممالک ہیں جہاں آپ نہیں گئے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ مانتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک ہے تو ہم مانتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، آپ کیوں نہیں انکار کرتے؟ تو جیسے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، پھر یہاں نہیں مانتے اور وہاں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا۔ قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ بہت ساری کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہدایت کے لیے، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب صرف ایک کتاب اس دنیا میں قابل عمل ہے، اور وہ ہے القرآن الکریم، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ تو کتابوں پر سب پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ بات گزری۔ وَرُسُلِهِ، ایسے ہی رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا، ان سارے رسولوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، منتخب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، نبی بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے کہ رسالت کس کو دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ انبیاء رسول آتے رہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ تو یہ انبیاء جو رسول ہیں،
ان سب پر ایمان لانا ہمارے پر ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کو اپنے نبی پر ایمان لیا کافی ہے، سب پر ایمان لانا ہے۔ جن کا اجمالی تذکرہ ہو ان پر اجمالی ایمان لانا ہے، جن کا تفصیلی تذکرہ ہو ان کا تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ لیکن ہم مکلف ہے اس بات کے کہ سائر رسولوں پر ہی ایمان رکھیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے ختم ہوا۔ 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول وغیرہ ہیں، اور رسولی ہی۔ یہاں پر ایک چیز کہا، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو تفریق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ اولو العزم من الرسل کی بہت فضیلت ہے، اور قرآن کریم خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان کے درجات بڑھے ہوئے ہیں، درجات میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم فضیلت بھی دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر لا نفرق بین احد من رسولہ کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے حساب سے ایمان لاتے، ویسے ہی ایمان موسیٰ علیہ السلام پر رکھتے، ویسے ہی ایمان عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر رکھتے، ویسے ہی ایمان ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر رکھتے۔ ہم ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت اہتمام سے اور ضروری کمپلسری سمجھ کے ایمان لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو نہیں، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے گا، ویسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے گا۔ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اب یہاں پر ایمانیات کی بات ہو گئی۔ 4 ایمان کے ارکان کو ذکر کیا، ایمان باللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، 4 چیزیں۔ 2 ایمانیات کا تذکرہ یہاں نہیں ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوا ہے، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والا پہلے اپنے عقیدہ اور نظریہ کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے نمازیں پڑھنے لگتا ہے، پہلے نمازیں پڑھنے لگتا ہے، ایسا نہیں۔ پہلے وہ ایمان، عقیدے، نظریہ کو ٹھیک کرتا ہے۔ نظریہ کا نام ہی عقیدہ ہے، تو اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو چیک کرتا ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، کمی ہے تو وہ ٹھیک کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو صحیح کر لیتا ہے تب ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وقالوا سمعنا واطعنا۔ اب آپ مومن ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے۔ اب اللہ کی باتوں کو سنیے۔ ایمان تو ہو گیا پختہ، اللہ کے وجود پر، توحید کی تینوں قسموں پر، اور فرشتوں پر، رسولوں پر ہو گیا ایمان۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے آپ کو منع کر رہے ہیں؟ سمعنا واطعنا، پھر کہیے ہم نے فرمانبرداری کی، سنو اور بات مانو۔ منافقوں کی طرح سے یا یہودیوں کی طرح سے نہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنی، ہم نے نافرمانی کی، نہیں، سمعنا واطعنا کہنا، ہم نے سنی، ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، عمل کریں۔ ایک تو ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط، اچھا، سوچ اچھی، اور اس کے علاوہ عمل۔ سمعنا واطعنا، حکم آیا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھو، حکم آیا روزہ رکھنے کا، روزہ رکھو، حکم آیا جھوٹ کو چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑ دو، حکم آیا غیبت، چغل خوری چھوڑنے کا، چھوڑ دو، ظلم، زیادتی، غصب، ہڑپ، جتنی حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑ دیجیے، اور جتنے فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم ہے، ان کو ادا کیجیے۔ اس کا معنی ہی ایمان، صرف زبانی جو ہے کیا نام ہے طور سے دعویٰ کر دینا ایمان نہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو ہیں تو آپ انسان ہی، ہیں آپ انسان ہی،
اور انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو کیا کریں گے آپ؟ استغفار کریں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، غفرانک ربنا، کتنی بھی کوشش کر ڈالیا کہ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، کبھی کوئی غلطی نہ ہو، ممکن ہی نہیں۔ انبیاء کرام ہی معصوم عن الخطا ہوتے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کہیں غلطی ہو جانی ہے، کہیں چک ہو جانا ہے، کہیں گناہ ہو جانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم کو بخش دے، اے اللہ تیری بخشش کے محتاج ہے، اے اللہ معاف کر دیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے، استغفار کرتے ہیں، اور آخری بات وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک دن تو ہی ہم کو جو ہے کھینچ لے گا، جمع کر لے گا، تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی آخرت کی فکر، اس میں یوم آخرت ہے۔ ہم کس دن اللہ کے ہاں لوٹیں گے؟ آخرت کے دن، قیامت قائم ہونے کے بعد۔ تو آخرت کے دن کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں ہم جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے کیا اعمال ہیں جو پیش کریں گے؟ یہ ہم جو برائیوں کا انتخاب کر رہے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے تو بخشش طلب کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو اطاعت کے اور فرمانبرداری کے خلاف ہوں، وہ ایسا نہیں کرتے، اور یاد رکھتے ہیں آخرت کو، فکر کرتے ہیں کل کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کو کیا حساب کتاب دیں گے، ہم کیسے اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمانیات کو سکھایا ہے، ایمان کیسے لایا جائے، ایمان کے کچھ اہم ارکان کا سکھایا ہے، اور پھر یہ طریقہ بتایا ہے کہ ایک مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سنتا ہے، غور سے فرمانبرداری کرتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مومن سے غلطی ہوتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا احساس رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، عقیدے پر استقامت ہو، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔